تو اسے جمائی آتی رہے گی، ہاں 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 کرتا رہے گا. آج ہاں ہاں کرنے کا دن نہیں ہے، آج آہ آہ تڑپنے کا دن ہے، دل ملانے کا دن ہے، بل ملانے کا دن ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 5.5 گھنٹے تقریباً تڑپ تڑپ کے دعا مانگی تھی. کسی سے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تمہارا جوان بچہ بچی 12 گھنٹے کے مہمان، یہ لفظ سنتے ہی ڈاکٹر سے بے قراری شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے. میت کو اٹھانے کے 4 افراد بس ہیں، اس کو سنبھالنے کے 100 افراد بھی بس نہیں آتے. تڑپتا رہتا ہے، جس طرح تڑپتا ہے اس سے زیادہ تڑپ کر اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. یہ جو ہم جو مانگ رہے ہیں، اللہ یہ دے دال، یہ دے دال، یہ دے دال، یہ دے دال، اللہ گویا ہوٹل والا سمجھ گئے. ہوٹل میں جو آرڈر دیتے نا، دو بریانی لا، دو پھال لا، دو روٹی لا، دو یہ لا، نہیں، اللہ خود فرما رہا ہے. اس لیے گڑ گڑا کی بات، بندیوں کا تذکرہ نہیں کیا میں اب کر دیتا ہوں. نمبر 1 ناخن نہیں کاٹنا، نمبر 2 بال نہیں توڑیں گے، نمبر 3 جو نہیں ماریں گے، نمبر 4 خوشبو نہیں لگائیں گے، خوشبو نہیں سونگیں گے، خوشبو استعمال نہیں کریں گے، نمبر 5 حرم کی گھاس اور پتا نہیں توڑیں گے، نمبر 6 شکار نہیں کریں گے، شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کریں گے، نمبر 7 میاں بیوی آپس میں بے حیائی کی بات نہیں کریں گے. جو دیکھو ایک منظر ہمیں بھی یاد کر لینا، چھومو رکنے یمانی یا براہیمی جگہ پہنچو، جو چومو تم سیاہ پتھر ہمیں بھی یاد کر لینا. حدیث مصطفیٰ سچ ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی، جو پینا زمزم اتھر ہمیں بھی یاد کر لینا. جو ہے 5 دن کے کس طرح سے کرنا ہے حاجی، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے، ایسے ٹریننگ لے کو جاتے ہیں لیکن بھول کو رہتے، تو ان کے لیے ایک پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتم الحج والعمرۃ للہ، پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرو. صحیح طریقے سے کیا ہے؟ حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ سے، یعنی 5 تاریخ کو عرفات ہے وہاں پر، 4 تاریخ کو مینا، تو منگل کی رات کو اپنی بلڈنگوں سے حجاج اکرام کو معلم کے لوگ لے جاتے ہیں مینا کی طرف. تو مینا کو جانے سے پہلے، چونکہ حجاج کرام کے لیے ناخن کترنا، بال کاٹنا، جو ذی الحج کا چاند دیکھ کر قربانی دینے والوں کے لیے حکم ہے، وہ حکم حج کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. اگرچہ کہ وہ بھی قربانی دیتے ہیں لیکن ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. وہ باقاعدہ 7 تاریخ کو ناخن کتریں گے، صفائی کر لیں گے، پھر اس کے بعد اچھی طرح غسل کر کے مرد حضرات ایک چادر نیچے باندھ لیں گے، ایک چادر اوپر اوڑھ لیں گے. 2 رکعت نماز احرام کی پڑھیں گے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل اللہ احد. سلام سر پہ اوڑھ کے نماز پڑھیں گے. سلام پھیرتے ہی سر پر سے کپڑا اتار کر نیت کریں گے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما بول کر لبیک بلند آواز سے پڑھیں گے. 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. اب احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. مستورات وہ بھی صفائی کر لیں، ناخن کتر لیں، غسل کر کے اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں. اللہ نہ کرے حج کے ایام شروع ہوتی، ان کے ایام شروع ہو گئے تو پریشانی ہونا. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی انہی ایام شروع ہو گئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا عائشہ لبیک پڑھو، نیت کرو، لبیک پڑھو، پھر یہاں سے مینا جائیں گے.
عرفات جائیں گے, مزدلفہ آئیں گے, پھر وہاں سے پھر مینا آئیں گے, کنکریاں ماریں گے, قربانی ہوگی, تمام کام کر سکتے ہیں سوائے طواف زیارت کے. طواف زیارت پاک ہونے کے بعد کر لیں گے. ان کے لیے 12 تاریخ کی قید نہیں ہے, 13, 14, 15 دن جیسے پاک ہو جائے پیریڈ سے پھر غسل کر لیں گے. اس وقت جو غسل کریں گے, چونکہ قربانی دے کر بال کتر لیے تھے تو پابندیاں ختم ہو گئی, تو پابندیاں ختم ہونے کی وجہ سے اس وقت جو غسل کر لیں گے وہ صابن لگا کر غسل کر لیں گے. غسل کر کے پھر طواف زیارت کے لیے جا کر طواف زیارت کریں گے, پھر صحیح کر لیں گے. نہیں اللہ کرے اچھی حالت کے ہیں, نماز کے لائق ہیں, تو ناخن کتر لیں, صفائی کر لیں, اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن کر 2 رکعت احرام کی نماز پڑھیں گے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد, دوسری رکعت میں قل اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد, پھر سلام پھیرتے ہی نیت کریں گے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی تقبلہ منی, اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتی ہوں, آسان فرما, قبول فرما. اس کے بعد لبیک پڑھیں گے آہستہ, جسے نماز میں قرآن پڑھتی ہیں. عورت کی آواز کا پردہ ہے, عورت کی آواز کا پردہ ہے, اس لیے آہستہ پڑھ لیں گے. پھر اس کے بعد لبیک پڑھتے رہیں گے. ایک پردہ پڑھنا واجب ہے, 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے, پڑھتے رہیں گے. اب اس کے بعد جیسے ہی جانا ہے تو جانے سے پہلے تیاری کر لو, ایک چھوٹی کٹ تمہاری, ایک چھوٹی کٹ محرم کی, مرد کی. تو مرد حضرات کیا رکھیں گے اپنی کٹ میں؟ سلے ہوئے کپڑے, احرام چادر کا ایکسٹرا, کلر کی لنگی, صابن, پیسٹ, برش, شال, پلاسٹک کی حسیر اور چھتری, اپنے ڈرائی فروٹ, اپنے جو کھانے پینے کے آئٹم وہ, اور دودھ کی پیکٹ ضرور سے لے لیں. سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں دودھ پیے تھے, وہ بھی پی لیں عرفات کے میدان میں ظہر کے بعد شروع ہوتا وقت. خیر, اب اس کے بعد یہاں سے نکل کر بس میں سوار ہوں گے. جیسی بس آ جائے تو لوگ جھپٹ کر بس میں چڑھتے ہیں, وہ کام ہرگز مت کرو. آہستہ اطمینان کے ساتھ, ایک بس آئی اس پہ بھر کے جا رہے لوگ, جانے تو دوسری بس آئے گی, تیسری آئے گی, جو سی بس آئے, جب کہ رش ختم ہو جائے, بھیڑ ختم ہو جائے, تو اس کے بعد اطمینان کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے سیدھا قدم رکھو, اندر جگہ الحمدللہ بولو, پھر سواری کی دعا پڑھو, پھر لبیک پڑھتے رہو. جانا پہچانا مل گیا تو پہلے اسے سلام نہیں کریں گے, پہلے لبیک پڑھیں گے پھر سلام کریں گے. اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا. اب مینا پہنچنے کے بعد مردوں کا ٹینٹ الگ ہے, عورتوں کا ٹینٹ الگ ہے. تو مرد حضرات, میں اسی لیے کہا تھا کہ اپنے اپنی چیزیں الگ الگ رکھو, اپنا ٹاول الگ, اپنا پیسٹ الگ, اپنا برش الگ, اسے اپنا تمہارا مستورات کا مستورات میں, عورتوں کا عورتوں میں. اس طرح تب جا کر ذرا ٹاول دو, ذرا یہ دو, جا کر ڈسٹرب مت کرو. وہ بیچاریاں عورتیں, مختلف عورتیں رہتی ہیں, وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں, اپنے اپنے اعمال میں مصروف ہیں. ایک دم جانا اچھی چیز نہیں ہے, احتیاط کر رہے ہیں. فرمایا کہ احرام کی حالت جو لوگ جتنا احتیاط کرتے ہیں وہ موت تک باقی رہتی ہے کیفیت. نگاہوں کی خاص طور سے حفاظت, یہ بہت ضروری ہے. خیر, اس کے بعد جیسے مینا پہنچے تو تمہاری کٹ لے کر تمہارے ٹینٹ پہ چلے جاؤ, بس تمہارا لے کر وہ اپنی ٹینٹ پہ چلے جائیں گی. وہاں بستر رہے گا. ضرورت سے فارغ ہونے جائیں تو ضرورت سے فارغ ہونے جائیں تو وہاں کے بیت الخلاء میں جو نل ہوتے ہیں وہ ہینڈل کا ہوتا ہے, اسے ذرا آہستہ کھولیں. اگر زور سے کھولیں گے تو پریشر سے پانی آئے گا, جس کی وجہ سے آپ کی کپڑے گندے ہو جائیں گے, جسم گندا ہو جائے گا. اس لیے مہربانی کر کے ذرا آہستہ کھولیں تاکہ پانی آہستہ آئے, اور اب زور سے فارغ ہو جاؤ. باہر آ کے وضو کرو, آرام کر لو. پھر تہجد پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے, تہجد کو اٹھو, ضرورت سے فارغ ہو جاؤ. جب تہجد پڑھ رہے ہیں تو جو فوم ہے, سونے کا فوم ہے, اس فوم کو اٹھا کے لپٹ کے بازو رکھ لو, آپ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. مصلی اپنے ساتھ ہمیشہ رکھو. خیر, اس کے بعد جیسے نماز سے فارغ ہوئے, تہجد فجر پڑھیں گے. کہ فجر کے لیے آپ کے ٹینٹ میں کوئی نہ کوئی حافظ قرآن ہوں گے, کوئی نہ کوئی عالم ہوں گے. تو کیا کرو, ایک کو اذان کی ذمہ داری دے دو, ایک کو نماز کی ذمہ داری دے دو.
پھر نماز کے اوقات جو ہیں ذرا آپ ڈفرنس رکھو. عام طور سے وہاں کیا ہوتا ہے, جیسے وقت شروع ہوتا ہے اذان ہو جاتی ہے نماز پڑھ لیتے ہیں. اس وقت بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹوائلٹ ہوتے کم, بھیڑ ہوتی زیادہ. اس کی میری گزارش یہ ہے, تو تجربہ بھی یہ ہے کہ ہم کیا کریں, بجائے 12:30 کو مثال کے تو وقت شروع ہو رہا وہاں, آپ 1:30 بجے رکھ لو نماز, 1:30 بجے رکھ لو, تب تک پورا کلیئر ہو جاتا ہے, فارغ ہو کر آرام سے نماز پڑھ لیں گے. اب نماز کتنے رکعت پڑھنا, آپ مدینہ منورہ سے یا یہاں ہندوستان سے جہاں سے بھی آئے, پوری دنیا سے جہاں سے بھی آئے ہوں, مکہ مکرمہ میں 15 دن کا قیام مکمل ہو گیا تو مینا, عرفات, مزدلفہ, مینا میں 4 ہی پڑھیں گے. اگر 15 دن مکمل نہیں ہوئے تو 2 پڑھیں گے. ولا جدال فی الحج, حج میں جھگڑا نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہاں دین کے نام پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ وہاں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 پڑھے اس لیے 2 ہی پڑھو, یہ بھی غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 پڑھے تھے اس لیے مسافر تھے آپ, لیکن نماز سلام پھیرنے کے بعد اعلان کیا تھا وہ اتموا, پورا کر لو. تو جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے وہ باقاعدہ اٹھ کر نماز پڑھے 2 رکعت. اس لیے مہربانی کر کے اس میں ولا جدال, جھگڑا نہ کریں, نماز پڑھ لیں. نماز کے بعد آلتو فالتو بیکار باتوں میں اپنے وقت کو نہ گزاریں. فلیقل خیرا والا فلیصمت, حضرت ارشاد فرماتے ہیں بولو تو بھلائی کی بات بولو ورنہ چپ رہو, خاموش رہو, ذکر کرتے رہو, لبیک پڑھتے رہو, تلاوت کرتے رہو اس طریقے سے. اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا لو. کھانے کے بعد عرفات کو لے جانے کی تیاری ہوتی ہے. تو عرفات کو جانے کے 2 ٹائپ ہیں, 2 طریقے ہیں. ایک بسوں کے ذریعے سے, ایک میٹرو کے ذریعے سے. جانا ہے تو پوری بیگ اٹھا کر مت لے جاؤ, تمہارے پاس جو کٹ میں پلاسٹک کی ہنسل اٹھا لو, شال اٹھا لو, پھر چھتری اٹھا لو, فروٹ, ڈرائی فروٹ اور دودھ کی پیکٹ, اتنے آئٹم رکھ لو. پھر اس کے بعد وہاں سے انشاءاللہ آپ نکلیں گے تو بس کے ذریعے سے یا میٹرو کے ذریعے سے آپ عرفات پہنچیں گے. رات میں پہنچ گئے عرفات میں تو تہجد بھی پڑھو. جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے تو سنت پڑھنے کے بعد فجر کے فرض سے 9 تاریخ کے فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. بلند آواز سے مرد حضرات. عورتیں آہستہ پڑھیں گی 1 مرتبہ. پڑھ لینے کے بعد لبیک پڑھتے رہیں گے. پھر سورہ یاسین پڑھو, تسبیحات مکمل کرو, کسی شیخ سے بیعت ہے تو ان کے وظیفے مکمل کرو. پھر اس کے بعد کچھ کھا پی کے تھوڑا لیٹ آرام کر لو. آرام کر لینے کے بعد پھر 10 بجے 10 10:30 بجے اٹھ جاؤ. اٹھ کر چونکہ عرفات کا دن اصل دن ہے حج کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الحج العرفہ, حج کیا ہے, عرفات کی حاضری کا نام حج ہے. اس کے لیے اللہ نے 8 تاریخ کو اللہ نے کوئی کام نہیں دیا, یہ پڑھو یہ کرو وہ کرو, کچھ بھی نہیں دیا. تو میں نے کہا کہ زیادہ وقت آرام میں لگاؤ تاکہ عرفات میں مستعدی کے ساتھ پھر اس کے ساتھ کام اعمال میں لگ سکیں. تو خیر اب آپ 10:30 بجے اٹھے, ضروریات سے فارغ ہو جاؤ, غسل کرنا ضروری بھی ہے, فارغ ہو جاؤ. فارغ ہو کر جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے اذان ہو جائے گی, اذان دے کر پہلے 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھو. یا اللہ تیرا شکریہ تو ہمیں یہاں پہنچا دیا, کتنے لوگ آئے ہسپتال میں ہیں, وہ ایمبولینس رات میں آئیں گے, تو ابھی صحیح سلامت پہنچا دیا, تیرا شکریہ. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں ضرور اضافہ کروں گا. 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھو, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو. اللہ مجھے تو یہاں پہنچایا ہے, یہاں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر صلاۃ التسبیح پڑھو 4 رکعت. پھر صلاۃ ظہر کے 4 رکعت سنت پڑھو. پڑھ کر پھر جماعت سے نماز پڑھ لو. فرض نماز پڑھتے ہی سنت نفل پڑھ کر 4 وظیفے پڑھنے کے ہیں.
جو کتابوں سے ثابت ہیں. نمبر 1 شہرم کلمہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ. 100 مرتبہ سورہ اخلاص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. شروع میں اعوذ باللہ کے ساتھ اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ 100 مرتبہ. پھر اس کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیم اس طرح پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم. ایکسٹرا فٹنگ اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم. پھر اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار. جو ان سا استغفار یاد ہے پڑھو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. تو خالی استغفر اللہ استغفر اللہ. ان وظیفوں کے وقت آپ کا موبائل آف رہے، بالکل موبائل کا استعمال نہ کریں، آف کرو. پھر پوری توجہ، میں نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس کی طرف پورے متوجہ ہو جاؤ. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اللہ بلایا ہے، تو اس لیے ادھر ادھر باتیں کرتے ہوئے ایسا کرتے ویسا کرتے یوں کتے کدریاں کے ساتھ نہیں. پھر پوری توجہ کے ساتھ یہ 4 وظیفے مکمل کر لو. کر لینے کے بعد تمہارے پاس جو آئٹم ہیں اس میں سے لائٹ کھا لو. وہاں معلم کی طرف سے ڈبے تقسیم ہوتے ہیں اور اس میں ڈبہ کھولتے ہی مرغی کی موٹی ٹانگ رہتی ہے جو زندگی میں دیکھے نہیں ہم لوگ. اس لیے احتیاط کرو. ہمارے اکابرین جو ہیں وہاں کے گوشت سے احتیاط کرتے ہیں، تم بھی احتیاط کرو. ڈبے کی طرف دیکھو نہیں. تم کیا کرو، تمہارے پاس جو آئٹم ہے اس میں سے لائٹ کھا لو. اور یہ فارمولہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھو کہ جس کا کھانا لائٹ عبادت ٹائٹ، اور جس کا کھانا ٹائٹ عبادت لائٹ. زیادہ کھا گیا تو اب انہیں زیادہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اور کھڑا بھی رہا تو اسے جمائی آتی رہے گی، ہاں 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 کرتا رہے گا. آج ہاں ہاں کرنے کا دن نہیں ہے، آج آہ آہ تڑپنے کا دن ہے، دل ملانے کا دن ہے، بل ملانے کا دن ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم 5.5 گھنٹے تقریباً تڑپ تڑپ کی دعا مانگے تھے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ لائٹ کھا لو، دودھ پی لو، پھر اس کے بعد ذرا کمر سیدھی کر لو. یہ سنت ہے. نیند نہ بھی آئے تو ذرا کمر سیدھی کر لو، پھر اٹھو، ضرورت سے فارغ ہو جاؤ. عصر کا جیسے ہی شروع ہو جائے اذان دینے کے بعد 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے یہ، لیکن اس کا بھی اہتمام کرو. حضور کی دعا مل رہی ہے رحم اللہ عمران من صلی اربعا قبل العصر. اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے. وہ دعا مل جاتی ہے، عرفات کے میدان کی دعا، اور اسے ہمیشہ کے لیے پابندی کرنے کی کوشش کرو. پھر اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد مرد حضرات ٹینٹ کے باہر، عورتیں ٹینٹ کے اندر. مرد حضرات کھڑے ہو کر، عورتیں بیٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاؤ، نمازیں پڑھ لو، دعاؤں میں مصروف ہو جاؤ، خوب دعا کرو. دعا کے تعلق سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ. تم اپنے پروردگار کو بلاؤ گڑ گڑاتے ہوئے. گڑ گڑانے کا مطلب کیا؟ کسی سے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تمہارا جوان بچہ بچی 12 گھنٹے کے مہمان، یہ لفظ سنتے ہی ڈاکٹر سے بے قراری شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے. میت کو اٹھانے کے 4 افراد بس ہیں، اس کو سنبھالنے کے 100 افراد بھی بس نہیں آتے. تڑپتا رہتا ہے. جس طرح تڑپتا ہے اس سے زیادہ تڑپ کر اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. یہ جو ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ یہ دے دال، یہ دے دال، یہ دے دال، یہ دے دال، اللہ گویا ہوٹل والا سمجھ گئے. ہوٹل میں جو آرڈر دیتے نا، تو بریانی لا، تو پھال لا، تو روٹی لا، تو یہ لا. نہیں، اللہ خود فرما رہا ہے اس لیے گڑ گڑا کے مانگ. بعضوں کو جلدی رونا نہیں آتا،
وہاں تو آ ہی جاتا ہے. بتا رہا ہوں میں, اگر بعضوں کو رونا جلدی نہیں آتا, وہ کیا کریں گے, وہ کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے, اس میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا, اگر رونا نہیں آ رہا ہے رونے کی ایکٹنگ کرو, رونے کی ایکٹنگ, چہرہ بگاڑ کے اس طریقے سے پاگو. کب تک مانگ؟ درمیان میں 3 مرتبہ لبیک بھی پڑھتے رہو, اپنے لیے, ماں باپ کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, دوست احباب کے لیے, ملنے جلنے والوں کے لیے, ساری دنیا کی ہدایت کا عام ہونے کے لیے, ہندوستان میں امن قائم ہونے کے لیے, ظالموں سے اللہ ہندوستان کو پاک کر دے, اس کے لیے خوب دعا مانگو. پھر دعا سے فارغ ہونے کے بعد جیسے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے, دعا ختم کرو, دعا ختم کر کے مغرب کی نماز عرفات پہ نہیں پڑھیں گے. پھر یہاں سے ساری زندگی جیسے سورج غروب ہوتا ہے مغرب نماز پڑھیں گے, لیکن اب نہیں پڑھیں گے. پھر کیا کریں گے؟ اپنی بیاگوں کے ساتھ عرفات سے مزدلفہ, زیادہ لمبا بھی نہیں ہے سفر, آپ کیا کرو, بسوں کے چکر میں مت پڑو, میٹرو کے لیے 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے, طبیعت تھک جاتی ہے. اس لیے مہربانی کر کے آپ, ہم سب چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان سے عربستان کو 1000 تو پیدل آئے ہیں, اس لیے کیا کرو, پیدل نکل جاؤ عرفات سے مزدلفہ. کتنے کلومیٹر مولانا؟ 3 میل ہے وہ. 3 میل. اسے عورتوں سے بولیں گے تو میں نہیں آتی بولیں گے, اس لیے میل نہ بتائیں, بس لیٹا بتاتے ہوئے چلیں, لیٹا بتاتے رہنا, چلتے ہیں. وہ بھی نان اسٹاپ کیا بھی نہیں, اس لیے پلاسٹک کے حساب پہ رکھو گا تھا میں کہ جب رستے میں جہاں طبیعت تھک گئی حسیر بچھاؤ, بیٹھ جاؤ, کچھ فروٹ کھا لو, ڈرائی فروٹ کھا لو, پھر نکلو, چلو بیٹھو اس طریقے سے. اور پھر 1.5 کلومیٹر پہلے ضروریات سے فارغ ہو جاؤ. راستے میں باقاعدہ بیت الخلا وغیرہ ہیں, ضروریات سے فارغ ہو جاؤ. فارغ ہو کر وضو کر لو. اب جب سے بہت سارے لوگ 1.5 کلومیٹر پہلے ہی نماز پڑھ کر کھانا کھا کے سو جاتے ہیں, ہم وہ کام ہرگز نہ کریں. ہمارے پاس وقوف مزدلفہ واجب ہے, اگر وہ چھوٹ گیا تو دم دینا پڑے گا. تو اس لیے مہربانی کر کے کیا کرو, چلو. جب جاتے جاتے پہلے راستہ چوڑا تھا, بس بھیڑ کی وجہ سے راستہ چھوٹا ہو جاتا ہے. جب راستہ چھوٹا ہو رہا ہے, مستورات ساتھ میں ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ لو, لبیک پڑھتے ہوئے جاؤ. جیسے ہی جامنی رنگ کا بورڈ نظر آئے گا, اس بدایا مزدلفہ اسٹارٹس ہیئر نظر آئے, تو وہاں بھی لوگ سوتے رہیں گے. ان کو آپ کچھ بھی مت بولو, راستہ بناتے رک کر آگے بڑھو. آپ کو 2 مینار کی مسجد نظر آئے گی, اس کا نام ہے مسجد مشعر حرام. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے تھے, اس لیے میری گزارش یہ ہے, اس کے قریب اکثر جگہ خالی رہتی ہے, تو وہاں چلے جاؤ. وہاں جا کر راستوں میں اتجاہ القبلہ, قبلہ ڈائریکشن کے آرچز ہوتے ہیں, وہ حساب سے اپنی حسیر بچھاؤ. حسیر بچھا کر اذان دے کر مغرب کے 3 رکعت پڑھیں گے. پھر فوراً کھڑے ہو کر اذان کے بعد اقامت بول کے مغرب کے 3 پڑھیں گے. پھر فوراً کھڑے ہو کر عشاء کے 4 ہے تو 4, 2 ہے تو 2, اس طرح پڑھ لیں گے. پڑھ لینے کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ کھا پی کے وہیں پر آرام کر لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت کی خاطر آرام کر لیے تھے, آرام کر لو. پھر اٹھو, جیسے ہی فجر کا وقت ہے اس سے پہلے ذرا اٹھ جاؤ. اٹھنے کے بعد جہاں بھیڑ زیادہ رہتی ہے, اگر سہولت کے ساتھ استنجا خانہ جا سکتے ہیں, قریب میں ہے, کیا کرا جاؤ. بھیڑ زیادہ ہے, جا نہیں سکتے تو کیا کرو, خالی وضو کر لو, وضو کر کے نماز پڑھ لو. نماز کے بعد تھوڑی دیر مرد حضرات کھڑے ہو کر مستورات بیٹھ کر دعا میں لگ جاؤ. یہ جو تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں, 1 منٹ بھی کھڑے ہو گئے تو ان کا وجوب ختم ہو گیا, واجب ادا ہو گیا. پھر اس کے بعد یہاں سے نکل کر کنکریاں راتھی میں چن کے رکھ لو, 100 چن لے تو اچھا ہے. پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کر آئیں گے مینا کو پیدل, آ جاؤ.
पैदल आने के बाद अपने टेंटों में पहुंच जाओ। पहुंच कर कोशिश करो कि हमारी कुर्बानी 11 की सुबह को हो जाए। अगर यहां दे दिए हैं, इन हज कमेटी में जमा कर दिए हैं, तो मेरी राय है वो जमा करदा रकम को तुम ईद की कुर्बानी के लिए जमा दो। अगर यहाँ ईद की कुर्बानी कर रहे हैं तो एक बकरे को 1 सवाब, वहां कर दो 1 लाख बकरों का सवाब। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, इसलिए मेरी राय है, मेरी गुजारिश है कि वो कुर्बानी दूसरे दिन के लिए इसके लिए रख लो, बकरीद के लिए। और दूसरे दिन तो तुम 10 तारीख को दिन भर मीना में रहो, जोहर पढ़ो, खा पी के आराम करो, असर पढ़ो, तस्बीहात पढ़ो, मगरिब पढ़ो, अव्वाबीन पढ़ो, इशा पढ़ के खाना खाकर 10 कंकरियां उठा लो। उठाकर निकलो, निकल कर जाते जाते पहले छोटा शैतान मिलेगा, उसे कुछ मत करो, अभी लोग मारते रहते इसलिए बता रहा हूं। फिर आगे बढ़ो, दरमियान का मिलेगा, उसे भी कुछ मत करो। फिर और आगे बढ़ो तो इस तरह खड़े होना कि हमारा सीधा मुंडा मीना की तरफ, बाया मुंडा मक्के की तरफ, ये डायरेक्शन। खड़े होकर जैसे ही वहां लब्बैक जो शुरू किए थे, हज की नियत करके लब्बैक पढ़ना जो शुरू किए थे, वो लब्बैक पढ़ना बंद। फिर कंकर उठाएंगे, अंगूठा और शहादत की उंगली के साथ पकड़कर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मल लिश्शैतान रिज़ल लिर्रहमान, शैतान को जलील करने, रहमान को राजी करने, रहमान को राजी करने। इस तरह 7 कंकरियां अलग अलग मारेंगे। मारकर फिर दुआ किए बगैर आ जाएंगे अपने टेंट में, आराम करो, तहज्जुद पढ़ो, फजर पढ़ो। फजर के बाद कुर्बानी की जगह जो है वो मीना से मुजदलिफा जाने के रास्ते में मीना एंड के पास पहुंचो। फिर मुजदलिफा स्टार्ट, दोनों आमने सामने बोर्ड हैं, उसके बाएं तरफ मुड़ो लेफ्ट साइड में, तो 1-2 फरलांग के बाद फ्लाईओवर मिलता है, उसके डाउन उतरेंगे तो वहां पर इंशाअल्लाह छतरी लेकर जाओ साथ में, गर्मी की वजह से डाउन उतरेंगे तो वहां जो है स्लॉटर्स हैं गवर्नमेंट के, तो वहां जाकर रियाला जितने रियाल बोलते दे दो, टोकन देता है। फिर अंदर चले जाओ, फिर फिर और अंदर जाएंगे तो बकरा बताओ, वो ला कर आएगा, बकरा काट देंगे। वो गोश्त छोड़ डालो, वो गोश्त सारी दुनिया के गरीब मुल्कों में तकसीम होता है, छोड़ डालो, हम तो खाते ही रहते हैं। उसके बाद फोन करो घर में। कंकरी जब फेंकते हैं जी, तो बहुत से लोग जो है चप्पल काट के भी मारते हैं। गलत है वो गलत है। हमने मार रहे हैं काबुल के चने के बराबर। कोई चप्पल से मार रहा है, कोई छतरी से मार रहा है, कोई बड़े कंकर से मार रहा है, वो असल मारना नहीं है। सुन्नत तरीका क्या है, उस पर अमल करना है, छोटा पकड़ना है, सही बता दिए हम, ये सुन्नत तरीका है। ये सब फेंकना जो गलत है। जी। फिर उसके बाद कुर्बानी हो गई तो मस्तूरात साथ में हैं, अहलिया हैं या माँ जो भी हैं, उनको फोन पे बोल दो कि तुम्हारी कुर्बानी हो गई, ताकि वो चोटी की बल कतर ले, कतर कर फारिग हो जाएं, कपड़े बदल लें, तो होंगी क्या भी नहीं अगर सहूलत है तो। फिर उसके बाद मर्द हजरात रास्ते में अगर हजाम कोई मिल गया, खवातीन कंकरियां मार सकते हैं ना, मारना खवातीन की कुर्बानी के ताल्लुक से, ये कुर्बानी बात बोलो, खवातीन भी मारेंगी कंकरियां। ये जो मैं वक्त बता रहा हूँ रात में जाने का, इसमें इंशाअल्लाह करीब से मार सकते हैं। करीब से भीड़ कम रहती है, भीड़ बिल्कुल कम रहती है। एक साहब को मैं देखा कि उसका सर पूरा लाल था, मैंने उससे पूछा क्या मेरे लाल, तो बोला हजरत जल्दी चला गया, पूरे फतरे मेरे सर पे पड़े सुने। पिछले तरीके से एक साहब से पूछा मैं, हाजी साहब आप कितने हाथियों के पीछे खड़े होकर मारे, बोले 50 हाथियों के। किसे मार रहा सोने, हाजियों को मार रहा है। तो इसलिए ये गलती हरगिज ना करें। मेरी गुजारिश है कि रात में जाएं, एहराम की हालत में जितनी देर हाजिर रहता है उतना अल्लाह को पसंद, अल्लाह के पसंदीदा लिबास है ये। इसलिए अब जल्दबाजी से काम ना करें, जल्द कर दिए वो कर, जो बोलने वाले बेकार बातें बोलते हैं वही मक्के में आकर ये ऐसे मुबारक मैदान में भी। इसलिए मेहरबानी करके इसका जरा खास ख्याल रखें। फिर आए वसूल कर लो साबुन। अब तमाम पाबंदियां खत्म हो जाती हैं, पाबंदियों का तस्करा नहीं किया मैं, अब कर देता हूं। नंबर 1 नाखून नहीं काटना,
نمبر 2 بال نہیں توڑیں گے، نمبر 3 جو نہیں ماریں گے، نمبر 4 خوشبو نہیں لگائیں گے، خوشبو نہیں سونگیں گے، خوشبو استعمال نہیں کریں گے، نمبر 5 حرم کی گھاس اور پتا نہیں توڑیں گے، نمبر 6 شکار نہیں کریں گے، شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کریں گے، نمبر 7 میاں بیوی آپس میں بے حیائی کی بات نہیں کریں گے۔ یہ 7 باتوں مرد اور عورت ساتھ ساتھ۔ نمبر 8 مرد حضرات کا سر کھلا رہے گا اور چہرہ کھلا رہے گا، پاؤں کی بیچ کی ہڈی کھلی رہے گی اوپر کی۔ پھر اسی طریقے سے مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، نکر کھاچا بنین وغیرہ، اس کا اہتمام کریے۔ تو اب تمام پابندیاں ختم، ایک پابندی باقی ہے، کیا ہے؟ بیوی ابھی حلال نہیں ہوتی، بیوی حلال ہوتی طواف زیارت کے بعد، قربانی دینے کے بعد جب بال کاٹتے ہیں وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک پابندی باقی رہتی ہے میاں بیوی کے تعلقات کی۔ طواف زیارت سے پہلے میاں بیوی حلال نہیں ہوتی، اس لیے اب 11 تاریخ کو مینا میں رہو دن بھر، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر نکلو کھانا کھا کر۔ اس میں ہمارے تو کنکریاں مارنے کے لیے جاتے جاتے راستے میں چھوٹا ملے گا، اسے مار کر قبلہ رخ کے دور ہٹ کے قبلہ رخ کے دعا مانگو، دعا قبول ہونے کی جگہ ہے۔ پھر آگے بڑھو، درمیان کو اللہ بھی دیکھو، یہ بھی ذرا سن لو مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ سال بھر رات پہلے دن بعد میں، سال بھر، لیکن حج کے ایام میں دن پہلے رات بعد میں، یہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا نا وہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مشعر حرام مزدلفہ پہنچ چکے تھے، ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں دن میں نہیں پہنچا عرفات کے میدان میں، اب پہنچا ہوں، تو حضور فرمایا آپ کا حج ہو گیا۔ اس کو بنیاد بنا کر جتنے لوگ ہسپتالوں میں رہتے ہیں، حج کے لیے آئے تھے ہسپتالوں میں رہتے ہیں، ان کو احرام کی چادر باندھ کر ایمبولینس پہ لا کر گزر گئے تو بس ہے، عرفات کے وجہ سے گزر گیا تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ تو عرفات میں کیا کرتے ہیں؟ ایمبولینس پہ لاتے لے چل جاتے ہیں اسی بنیاد پر۔ اس لیے آپ جو ہے کنکریاں میں جلدی مت کرو، یہ جو وقت بتا رہا ہوں میں تجربے کا وقت، اکثر اللہ والوں کو بھی دیکھا بھی اس وقت پہ، تو رات میں جا کے کنکریاں مار کر پھر وہیں سے 1-2 فرلنگ آگے بڑھو، آگے بڑھیں گے تو آپ کو ملے گا سواریاں ملے گی آپ کو پرائیویٹ، جتنا پوچھے اسے دے کر حرم کے پاس اتارے گا وہ، حرم کے پاس اتارے تو اتر کر ضروریات سے فارغ ہو جاؤ، پھر باب عبدالعزیز کے پاس آؤ، آ کر کیا کریں گے؟ طواف زیارت کے لیے جائیں گے۔ گیٹ نمبر کیا رہے گا؟ گیٹ نمبر 1، گیٹ نمبر 1 یعنی تو وہ کہاں سے بھیجتے ہیں جاؤ، نہیں باب عبدالعزیز کے پاس آ جاؤ گیٹ نمبر 1 کے پاس۔ پھر اللہ نہ کرے کوئی عورت ایسی ہے جو طواف زیارت کر نہیں سکتی، ان کو بھی لے کر آؤ باب عبدالعزیز کے پاس، باہر بٹھا ڈالو، یہ بول کر بٹھانا کہ اگر کوئی صفائی کرنے والا ہے تو اٹھ جانا، پھر آ کے بیٹھ جانا، جگہ بدلنا، جگہ یہ بول کے تاکید کے ساتھ بھیجو۔ نہیں الحمدللہ طبیعت اچھی ہے، زیارت کر سکتے ہیں، اب ضرورت کو جانا ہے، عورت کو جا کر نہیں مت بولو، جا کر مت بولو، جگہ بتا کر بھیجو۔ لیکن بعض عورتیں نیچرل فطری طور پر حیران گلی پریشان لوٹ کے ہوتے ہیں، تو اس وقت جا کے چڑ پھڑ مت کرو۔ اکثر وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، اس لیے بتا رہے ہیں سب باتیں، چڑ پھڑ مت کرو، ان کا ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ سیدھا ٹوائلٹ کے پاس جاؤ، تم جاؤ فارغ ہو جاؤ، میرا ہو جاؤ۔ پھر ان کے آنے کے بعد ان کو بولو تم یہاں کھڑو، میں جا کر آتا ہوں، جا کر آ جاؤ، کیا کر۔ مثال طور پر باب عبدالعزیز کے سامنے 4 نمبر ہے عورتوں کے لیے، 3 نمبر مردوں کے لیے ہے، تو 4 نمبر بھیج کر ہاتھ سے پھر 3 نمبر کے قریب آ کر تو بولو تم یہاں نماز پڑھتے رہو، نہیں اب نماز تو ہوگی، نماز پڑھ کو نکلے سو نا، تم یہاں کھڑو، میں فارغ ہو کر آ جاتا ہوں، پھر دونوں مل کر جاؤ۔ یہ جو وقت بتا رہا ہوں میں، اس وقت میں انشاءاللہ طواف زیارت آسانی سے ہو جائے گا۔ وقت کیا رہے گا مولانا؟ وہی 11 بجے 12 بجے رات کے۔ پھر طواف کر لیے تو طواف میں
اندر جانے کے بعد نیت کر کے طواف کریں گے تو سلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں گے. جی رمل 3 چکروں میں، 4 چکر معمولی. جی پھر اس کے بعد 2 رکعت واجب طواف پڑھ لو. پھر اس کے بعد زمزم پیو. زمزم پی کر فرسٹ فلور کو چلے جاؤ یا سیکنڈ فلور، فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور، نیچے مت جاؤ. جی ہاں جائیں گے تو انشاءاللہ گم ہونے کا اندیشہ بھی نہیں رہے گا، اور جو ساتھ ساتھ رہیں گے سکون سے کام ہو جائے گا. پھر وہاں صحیح کر لیے، صحیح بھی صحیح کا رائے کرتا ہوں، صحیح کا رائے کرتی ہوں، آسان فرما قبول فرما، جی اتنا ہی بولنا ہے. اچھا پھر اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد 7 چکر ہونے کے بعد اگر کبھی تہجد کا وقت بھی ہو جاتا ہے تہجد پڑھ لو. پھر تھوڑی دیر میں فجر کا بھی شروع ہو جاتا ہے تو تہجد پڑھ کے وہی رہو، دعا کرتے رہو. فجر کا وقت شروع ہو جائے گا تو فجر پڑھ کر باہر آ جاؤ. سواریاں ملتی ہیں، جمرات کو پکارتے رہتا ہے انہیں، تو لا کے چھوڑتا ہے. جہاں کنکر مارتے اسے جمرات بولتے ہیں، وہاں لا کے چھوڑ دیتا ہے. پھر وہاں سے آپ اپنی جگہ پیدل اپنی جگہ پہنچ جاؤ. پھر اس کے بعد 12 تاریخ کو بہت سارے معلم کے لوگ جو ہیں بسا لا کے کھا کے چلو چلو بولتے ہیں، بہت سارے جلدی کر نکل جاتے ہیں، صبح سے مارنا شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس احناف کے پاس کنکریاں مارنے کے وقت 10 تاریخ کو 24 گھنٹے ہے. 11 12 13 تینوں دن زوال کے بعد ہے، جی زوال کے بعد ہی مارنا ہے. اچھا اس لیے مہربانی کر کے اس میں جلد بازی سے کام ڈالیں. اور آپ کیا کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 کی ربی کیے تھے، ہم بھی 13 کی ربی کریں گے. یہ بولو معلم کے آدمی کو، اگر مان لے وہ بولے نہیں ہم 13 کی وجہ سے سواری نہیں رہیں گے، کوئی بات نہیں، ہم رہیں گے، ہم اپنے پیدل چل جائیں گے، اس طرح بول کر 13 کی واسطے نیت کر کے 12 تاریخ کو مغرب پڑھو. مغرب کو پڑھ کر 30 کنکریاں اٹھا لو. 30 کنکریاں 10 11 کو 12 کو 13 کو تینوں 30 لینا ہے، خالی 10 تاریخ کو 10 لینا ہے. جی تو 30 کنکریاں لے کر پہلے چھوٹے کو مارو، دور ہٹ کے دعا مانگو. پھر درمیان کو مارو، دور ہٹ کے دعا مانگو قبلہ رخ ہو کر. پھر بڑے کو مار کر ایسے ہی باہر نکلو. تو مسجد خیف ہے وہاں پر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے سے مسجد، وہ جی تو وہاں چلے جاؤ. وہاں جا کے مستورات کو بولو کہ تمہیں نماز ضرور سے فائق ہو کے نماز پڑھو عشاء کی، باہر آ کے یہاں کھڑو بولو. تو جا کے اسے مسجد بھی دیکھ لو مقام. پھر یہ مسجد جو ہے کل 13 کو بند ہوئی تھی، پھر کھلتی نہیں سال بھر، اندر جا نہیں سکتے. اللہ جانے کا موقع دے رہا، جاؤ. پھر 12 تاریخ کو نماز پڑھ کر پھر مل کر آ جاؤ. پھر انشاءاللہ آرام کرو، تہجد پڑھو، فجر پڑھو، ظہر تک رہو. 13 کو 13 تاریخ ظہر کے بعد کیا کرو، 30 کنکریاں لے لو. اگر بس ہے تو خالی کنکریاں لے کے مار کے آ جاؤ. اگر بس نہیں ہے تمہارے پاس چھوٹی کیٹا ہی وہ لے کو نکل جاؤ. نکل کر پہلے چھوٹے کو مارو، دور ہٹ کے دعا مانگو، درمیان کو مارو، دور ہٹ کے دعا مارو، بڑے کو مار کر ایسے ہی باہر نکلو. انشاءاللہ 1 فرلنگ میں، کل جو ہے 2 فرلنگ میں ملے تھے، آج 1 ہی فرلنگ میں سواریاں مل جاتی ہیں. تو اس پہ جا کے کیا کرو، سواری پکڑ کر تمہارا کارڈ بتاؤ بلڈنگ کا، وہ کارڈ کی طرف سے ڈرائیور لا کے چھوڑ دے گا. الحمدللہ آپ کے حج کے 3 فرض 6 واجبات میں سے 5 ادا ہو گئے. 3 فرض کیا ہیں؟ پہلا احرام کی چادریں باندھ کر حج کی نیت کے لبیک پڑھنا. دوسرا فرض عرفات کی حاضری ظہر کے بعد سے. تیسرا فرض طواف زیارت. الحمدللہ یہ ادا ہو گئے، سمجھ رہے؟ تو واجبات میں سے پہلا واجب وقوف مزدلفہ، یہ ہے 10 تاریخ کی صبح صادق سے ظہر طلوع آفتاب اتنا وقت اس کا تقریباً 1.5 گھنٹہ. پھر اس کے بعد پہلا واجب. دوسرا واجب 10 11 12 13 کنکریاں مارنا. تیسرا واجب قربانی دینا. چوتھا واجب مرد حضرات حلق کریں گے اور چوٹی کے بل کے تر لیں گے. 5واں واجب صحیح کرنا. یہ ادا ہو گیا. اب اس کے بعد الحمدللہ طواف کرنے کے بعد جو ہے نماز کون سی پڑھنا ہے؟ واجب طواف نماز ہمارے پر واجب ہو جاتی ہے، 2 رکعت. جی. پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پاس پڑھنا افضل ہے، لیکن جہاں موقع ملے پڑھ لیں، بھیڑ زیادہ رہتی ہے وہاں، جہاں موقع ملے مل جائے پڑھ لیں. وہاں پڑھنا بول کے ابھی ضروری نہیں ہے، اس کا بھی ذرا لحاظ رکھے. پھر اس کے بعد اب الحمدللہ اپنی بلڈنگ کو آ گئے.
آنے کے بعد جی جیسے ہی اعلان لگ جائے جانے کا، جی واپس آنے کا اعلان لگ جائے تو فوراً آئیں، مستورات ساتھ میں ہے تو ساتھ لے کر آئیں. اگر وہ نماز پڑھنے کے لائق ہیں تو، نہ لائق نہیں ہے تب بھی کیا کرو، لے کر آؤ. ان کو باب عبدالعزیز کے سامنے بٹھا ڈالو. اگر نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے تو باہر کھڑا ڈالو. وہ بیت اللہ دیکھتا رہتا ہے، دیکھتے رہتے، روتے رہتے، مانگتے رہتے. نہیں الحمدللہ لائق ہیں، الحمدللہ ہیں تو آؤ طواف کریں گے روتے پلاتے ہوئے. اللہ سے بولے عودنی بعد عودن، عودنی بعد عودن، اے اللہ اس طواف کو میری زندگی کا آخری طواف نہ بنا، بار بار آنے کی سعادت نصیب فرما. تڑپ تڑپ کے 7 چکر مکمل ہونے کے بعد 8ویں مرتبہ استلام کر کے پھر 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے. اس وقت نماز سے فارغ ہونے پر اللہ سے بولیں گے اللہ اس جگہ نماز پڑھنے کو آخری نہ بنا. پھر زمزم کی جگہ جا کے زمزم پیئیں گے، خوب پیئیں گے. اور اللہ سے بولے اللہ یہاں کے زمزم پینے کو آخری نہ بنا. ویسے گھروں میں لا کر حج کرنے والے عمرہ کرنے والے لا کے پہنچائیں گے، پیئیں گے، یہاں کے پینے کو آخری نہ بنا. پھر اس کیفیت کے ساتھ نکلنا. ایک شاعر کہتا ہے اللہ اللہ وقت رخصت حاجیوں کی کیفیت، اللہ اللہ وقت رخصت حاجیوں کی کیفیت، 2 قدم چلنا سنبھلنا پیچھے مڑ کر دیکھنا، 2 قدم چلنا سنبھلنا پیچھے مڑ کر دیکھنا. بیت اللہ جہاں تک نظر آتا رہے گا روتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. جیسے ہی بیت اللہ نظر آنا بند ہو گیا، باہر آ گئے تو باہر آنے کے بعد اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے جیسے یہاں کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسا میں حق ادا نہیں کر سکا. عورت کہے گی اے اللہ جسے حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسا میں حق ادا نہیں کر سکی، اس جرم عظیم کو معاف فرما، آئندہ کے سفر سے محروم نہ فرما. خوب رو رو کے دعا مانگ کر اللہ سے بولنا کہ اللہ پھر حج نصیب فرما، درمیان کی حاضری مقدر فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو ایک صحابیہ پردے کے ساتھ آئیں، کہہ رہے کہ اللہ کے رسول میرے شوہر میرے بیٹے آپ کے ساتھ حج کر لیے، میں حج نہیں کر سکی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم رمضان میں عمرہ کر لو میرے ساتھ حج کرنے کے برابر. تو اللہ سے مانگ لو کہ اللہ ہمیں رمضان کو عمرہ نصیب فرما. پھر واپس آ کر اپنے بیگ اٹھا کر لگیج لے کر بسوں میں سوار ہوں گے. پھر انشاءاللہ استغفار کچھ دیر تک بس نکلے، سواری کی دعا پڑھ لینے کے بعد کچھ دیر استغفار کثرت سے پڑھیں. پھر اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہم یا تو ایئرپورٹ جائیں گے یا مدینہ منورہ جائیں گے. مدینہ منورہ جائیں گے، جو ٹور سے آئے ہیں، جو اس سے آئے ہیں مدینہ جائیں گے. تو بہرحال جو بھی جائیں گے اس طریقے سے کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا.